بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 32۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ ترجمہ: آپ فرمائیے، کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو پیدا کی اس نے اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کیے لذیذ پکیزہ کھانے؟ آپ فرمائیے، یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے ہیں اس دنیوی زندگی میں بھی، اور صرف انہی کے لیے ہیں قیامت کے روز۔ یوں ہی ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیتوں کو ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو جانتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 32 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جیسا پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کفار کپڑے اتار کر طواف کرنے کو کمال تقوی خیال کرتے تھے، نیز حج کے دنوں میں گھی اور گوشت کا استعمال بھی ترک کر دیتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان صاف و سفید احرام کی چادریں زیب تن کر کے مصروف طواف ہیں اور گھی گوشت وغیرہ بلا تکلف استعمال کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کار انہیں اپنے زہد و تقوی کے معیار سے بہت فرو تر معلوم ہوا، تو لگے مسلمانوں پر زبان تان دراز کرنے اور ان پر دنیا پرستی اور لذت طلبی کا الزام لگانے۔ قرآن فرماتا ہے کہ زینت و آرائش کی جن چیزوں اور عمدہ لذیذ کھانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا ہے، کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے انہیں حرام اور ممنوع قرار دے دے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدہ لباس کے علاوہ زیب و زینت کی تمام اشیاء کو اس آیت میں داخل کیا ہے، خواہ ان کا تعلق لباس کی نفاست، جسم کی نظافت، گھر کی صفائی اور آرائش سے ہو، یا لذیذ کھانوں اور بہترین سواری سے ہو، بشرط یہ کہ شریعت نے اسے حرام نہ قرار دیا ہو اور اس میں فضول خرچی کا ارتکاب بھی نہ ہو۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ دستور تھا کہ جب کبھی اپنے احباب کی ملاقات کے لیے جاتے تو عمدہ لباس پہن کر جاتے۔ حضور اکرم و اطہر صلی اللہ علیہ وسلم بھی احباب کی ملاقات اور عام اجتماعات کے موقع پر خصوصی اہتمام فرمایا کرتے۔ چنانچہ حضرت مکحول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالمیہ گھر تشریف فرما تھے اور باہر بعض لوگ منتظر کھڑے تھے۔ حضور جب باہر تشریف لے جانے لگے تو اپنی ریش مبارک اور گیسوائے امبرین کو درست فرمایا اور امامہ مبارکہ کو سنوارا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ بھی یوں اہتمام فرما رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب کوئی اپنے بھائیوں کی ملاقات کے لیے جائے تو تیار ہو کر جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند بھی فرماتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 32 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور کس نے حرام کیے لذیذ پاکیزہ کھانے؟ طیبات سے مراد وہ لذیذ طعام ہے جو حلال ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 32 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ آپ فرمائیے، یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے حقدار اہل ایمان ہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا میں اہل ایمان کے علاوہ اور لوگ بھی ان سے متمتع ہوتے رہیں گے، لیکن آخرت میں یہ نعمتیں ان خوش نصیبوں کے لیے مخصوص کر دی جائیں گی جنہوں نے اپنے منعم کو پہچانا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن وہ نادان جو عمر بھر اس کی نعمتوں سے تو فائدے اٹھاتے رہے لیکن اس کریم کو نہ پہچانا اور نہ اس کا شکریہ ادا کیا، انہیں اس روز محروم کر دیا جائے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ ترجمہ: آپ فرمائیے، بے شک حرام کر دیا ہے میرے رب نے سب بے حیائیوں کو جو ظاہر ہیں ان سے اور جو پوشیدہ ہیں، اور حرام کر دیا گناہ کو اور سرکشی کو بغیر حق کے، اور یہ کہ شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ جس کے لیے نہیں اتاری اللہ نے کوئی سند، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر ایسی بات جو تم نہیں جانتے ہو۔
سورہ اعراف آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ حلت و حرمت میں انسانی خواہش کو کوئی دخل نہیں، بلکہ حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ حلال فرما دے، اور حرام وہ ہے جسے وہ حرام قرار دے۔ پہلے کفار و مشرکین کی حرام کردہ اشیاء کے متعلق بتایا کہ یہ محض ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ اس آیت میں ان امور کی تصریح فرمائی جن کو اس علیم و حکیم نے حرام قرار دیا ہے۔ یہاں حرام کی مختلف انواع کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، فواحش۔ اس کا واحد فاحشہ ہے، جس کا معنی انتہائی قبیح فعل ہے، اور عام میں اس کا معنی زنا ہے۔ قرآن نے بھی زنا کے متعلق یہی الفاظ استعمال کیے، انہو کان فاحشہ۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر قسم کا زنا حرام ہے، چوری چھپے کیا جائے یا اعلانیہ۔ دوسری قسم اسم ہے، اس کا لغوی معنی گناہ ہے، لیکن شراب کے کثیر التعداد ناموں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اسم کا معنی شراب کیا ہے۔ قال الشاعر، میں نے شراب پی یعنی اسم پی، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ شراب اسی طرح عقل کو ضائع کر دیتی ہے۔ تیسری قسم البغیو ہے، اس کا معنی ہے ظلم میں حد سے تجاوز کرنا۔ چوتھی قسم شرک ہے، اور پانچویں قسم اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرنا، یعنی جو حکم اس نے نہ دیا ہو اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 34۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ترجمہ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، سو جب آ جائے ان کا مقررہ وقت تو نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں ایک لمحہ، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 35۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ، اے اولاد آدم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کریں تم پر میری آیتیں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی تو نہیں ہے کوئی خوف ان پر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن ایمانداروں کو خوف و حزن نہیں ہوگا، اور وہ گھبراہٹ اور پریشانی سے دوچار نہ ہوں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 36۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور غرور کیا ان سے، وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 37۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين۔ ترجمہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے بہتان باندھا اللہ پر، جھوٹا یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو۔ انہیں مل جائے گا ان کا حصہ جو ان کی قسمت میں لکھا ہے، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے جو قبض کریں گے ان کی روحوں کو، تو ان سے کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے، اور گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر کہ وہ کافر تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 37 کے پہلے حصے کی تفسیر، یعنی جتنی عمر ان کے لیے مقرر ہے، جو مال و دولت، بیوی اور اولاد ان کی قسمت میں لکھی جا چکی ہے، وہ بہرحال ان کو مل کر رہے گی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 37 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ فرشتے قبض روح کے وقت بطور زجر و توبیخ انہیں کہیں گے کہ بلاؤ ان اپنے بناوٹی خداؤں کو جن کی ساری عمر تم عبادت کرتے رہے، تاکہ وہ تمہیں ہمارے قبضے سے چھڑائیں۔ اس وقت غفلت کے پردے اٹھ جائیں گے اور حقیقت منکشف ہو جائے گی، اور وہ جواب دیں گے کہ آج تو ان کا ہمیں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا، اور صد حیف
کہ ہم نے تو کفر میں اپنی زندگی برباد کر دی۔ یہاں تدعون بمانی تعبدون ہے۔ علامہ بیضاوی نے اس کا یہ مفہوم لکھا ہے کہ فرشتے انہیں کہیں گے کہ وہ خدا کہاں ہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 38۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے، جنوں اور انسانوں سے ان کے پاس دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی داخل ہوگی کوئی امت تو وہ لعنت بھیجے گی دوسری امت پر، یہاں تک کہ جب جمع ہو جائیں گی اس میں سب امتیں تو کہے گی آخری امت پہلی امتوں کے متعلق، اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، پس دے ان کو دگنا عذاب آگ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرم قوموں کو حکم دیں گے کہ چلو دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ مجرمین کی حالت اس وقت نہ گفتہ ہوگی۔ دنیا میں تو ایک فاسق دوسرے فاسق کا سہارا بنا ہوا تھا، آپس میں محبت و اخلاص کے گہرے تعلقات قائم تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ دوستی کبھی نہ ٹوٹے گی، لیکن جب جہنم کے لپکتے ہوئے شعلے اور دہکتے ہوئے انگارے نظر آئیں گے تو ساری دوستی کرکری ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر برسنے لگیں گے، ہر ایک اپنی گمراہی اور ہلاکت کی ذمہ داری دوسرے پر ڈالے گا۔ پیروکار اپنے گمراہ پیشواؤں کو کہیں گے کہ تم پر خدا کی مار، تم نے اپنے ساتھ ہمارا بیڑا بھی غرق کر دیا، اور ان کے پیشوا کہیں گے کہ تم نے کیوں ہماری اتباع کی، کیا تم خود اندھے تھے؟ غرض یہ کہ مجرمین ایک دوسرے پر خوب الزام لگائیں گے اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن حکیم نے فرمایا اس روز سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے بجز پرہیزگاروں کے، یعنی ان کی دوستی اس وقت بھی قائم رہے گی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 39۔ وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ ترجمہ، اور کہیں گی پہلی امتیں پچھلی امتوں سے کہ نہیں ہے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت، بس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 39 کی تفسیر۔ پہلی امتیں پچھلی امتوں کو یا پیشوا اپنے پیرووں کو کہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے جرم کی نوعیت میں فرق نہیں، کیونکہ اگر ہم تمہیں گمراہی کی طرف بلانے کے مجرم ہیں تو تم اس کو قبول کرنے کے مجرم ہو۔ تمہارے پاس عقل تھی، آسمانی کتاب تھی، اس کو سمجھانے والے تھے، حق کی طرف دعوت دینے والے تھے، انہیں چھوڑ کر جو تم ہمارے ساتھ ہو لیے، سچی دعوت کو رد کر کے جو جھوٹی دعوت قبول کی، راہ راست سے منہ موڑ کر غلط راستے پر جو تم چل نکلے تھے، کیا یہ تمہارا قصور نہ تھا؟ یہاں پر 8ویں پارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔